الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماع۔ آج 28 جنوری 28 دسمبر 2021 کو پنجاب کے اپنے ارکان جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، اپنے متعلقین، اپنے محبین، اپنے ورکروں سے چند گزارشات کرنی ہے۔ آج کے اس مختصر خطاب کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اپنے ورکروں سے چند گزارشات ہیں اور دوسرے حصے میں 7 اہم اعلانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی اور تقسیم میں ہرگز نہ جاؤ۔ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور جماعت وہ کہلاتی ہے جو کسی امیر کے ساتھ متعلق ہو۔ اشاعت التوحید و سنہ بفضل اللہ تعالی امیر مرکزیہ شیخ محمد طیب طاہری حفظہ اللہ، ان کی عمارت میں اور ان کی قیادت میں توحید و سنت کی اشاعت کے لیے عمل کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ موجودہ زمانہ میں اور ان ایام کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ارکان محسوس کر رہے ہیں، بے چینی کی کیفیت احباب محسوس کر رہے ہیں، ایک بد زبانی کا، بدتمیزی کا طوفان بپا ہے جو ہرگز اہل علم کے شایان شان نہیں۔ میں اپنے احباب سے یہی عرض کروں گا، آپ نے اس اضطراب اور اس بدتمیزی کے حالات کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے مقصد کو، اپنے کاز کو، اپنے کام کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگرچہ کیفیت اس وقت ایسی ہے، نہ کچھ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اگر زبان سے کچھ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہی عرض کروں گا، آپ نے جس طرح کی وہ کیفیت بپا کی جا رہی ہے، آپ نے اس انداز کو اپناتے ہوئے انتقام کا جذبہ نہیں رکھنا۔ لوگوں کی کوشش ہوگی وہ ہمیں پریشان کر کے، الجھنوں میں ڈال کر ہمارے مقصد سے ہٹانا چاہیں گے۔ بفضل اللہ تعالی ہم اپنے مقصد سے ہٹنے والے نہیں، اور نہ ہم انتقامی ذہن رکھتے ہیں، نہ ہمارے امیر صاحب نے یہ ہمیں تربیت دی ہے اور نہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ تربیت دی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ
کوئی بدتمیزی کا معاملہ کرتا بھی ہے، ہم معافی اور درگزر کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں اور اپنے کام سے غرض رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے کچھ حالات عجیب اضطراب والے بنا رکھے ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں، ہم انہیں اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ فی الحال بعض حضرات کی تربیت ایسی غلط ہے کہ وہ صحیح طرف آ نہیں رہے، اور بعض احباب خاموش ہیں، متردد ہیں۔ ان سے میری درخواست ہے وہ اپنے تردد کو ختم کریں اور امیر مرکزیہ شیخ محمد طیب طاہری حفظہ اللہ نے جو پنجاب کی کابینہ تشکیل دی ہے، آپ ان کے ہم نوا ہو کر شانہ بشانہ ارشاد توحید و سنت کی محنت کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ اگر کوئی یہ ہم سے توقع رکھے کہ شاید ہم سے انتقام لیا جائے گا، ہم بالکل کسی طرح کے انتقام کا نہ ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہماری یہ تربیت ہے اور نہ یہ ہماری سوچ ہے۔ لہذا میں اپنے احباب سے، اپنے ورکروں سے یہی عرض کروں گا، اپنے کام کو بس مد نظر رکھیں، جو آپ کو کام سپرد کیا جائے اپنے وقت پر وہ کام کر کے دکھائیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کی بدتمیزی کی طرف نظر نہ کریں، آپ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ کل اناء یترشح بما فی، جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ جو کچھ آپ کو سننے میں، دیکھنے میں محسوس ہو رہا ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ان لوگوں کے اندر ہے ہی وہ۔ اگر آپ کے اندر سے بھی اسی طرح کی چیز سرزد ہوگی، باہر آئے گی، پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ اس لیے میں اپنے ورکروں کو اور اپنے کارکنوں کو انتہائی سنجیدہ، عقل مند اور انتہائی ہوش مند اور انتہائی پروقار پنجاب کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کہہ رہا تھا دریا کے شور سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف اتنا ہی خاموش۔ آپ نے اپنے کام پر توجہ رکھنی ہے۔ ایک پرندہ ہے مشہور جسے عقاب کہا جاتا ہے، شاہین کہا جاتا ہے، وہ اپنی اڑان میں انتہائی بلند ذہن رکھتا ہے، بلند سوچ رکھتا ہے، اور سارے پرندوں میں سے اس کو تنگ کرنے والا جو پرندہ ہے وہ ہے غراب۔ تو عقاب کی اڑان کو بھی سامنے رکھیں اور غراب کی کام اور اس کے عمل کو بھی سامنے رکھیں کہ عقاب کو اتنا اور کوئی پرندہ تنگ نہیں کرتا جتنا کہ اس کو غراب تنگ کرتا ہے، کوا تنگ کرتا ہے۔ وہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، مگر عقاب اس کے مقابلے میں اور اپنے دفاع میں جس طرح وہ لڑائی کا معاملہ کرتا ہے، چونچے مارتا ہے اور اس کو تنگ کرتا ہے، اس کے سر کو نوچتا ہے، وہ عقاب اس طرح کا اپنا دفاع نہیں کرتا، وہ عمل مقابلے میں نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی اڑان اور اپنے مقصد کی طرف اپنی پرواز کو اور زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب وہ محنت کرتے 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 خوب بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، غراب بالآخر بلندیوں کی سکت نہ رکھتے ہوئے وہاں سے خود بخود ہی گر پڑتا ہے۔ تو میرے ارکان، میرے ورکروں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میرے اشاعت توحید و سنت کے پروانوں، آپ نے عقاب بننا ہے، غراب نہیں بننا، اور یہ عملی طور پر ثابت کر کے آپ نے دکھانا ہے، اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، ارادہ اپنا
اپنے کام اور جماعت کو اب منظم کرنے میں اور جماعت کو بڑھانے میں آپ نے پختہ ارادہ رکھ کر محنت اور جدوجہد شروع کر دینی ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کے خدا پہ ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور میری اپنے ورکروں سے یہ گزارش ہے، آپ نے وفا شعاری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب آپ نے جماعت کے ساتھ وفا شعاری کرنی ہے، توحید کی اشاعت اور سنت کی اشاعت کے ساتھ آپ نے وفاداری کرنی ہے، اور اپنے احباب کے ساتھ وفا شعاری کرنی ہے۔ آپ نے قرآن کے ساتھ وفا شعاری کرنی ہے، آپ نے سنت کے ساتھ وفا شعاری کرنی ہے، اور آپ نے اپنے امیر مرکزیہ شیخ محمد طیب طاہری حفظہ اللہ کے ساتھ وفا شعاری کرنی ہے، اور آپ نے اپنے پنجاب کے کابینہ کے احباب کے ساتھ محبت بھری سوچوں اور محنتوں کے ساتھ وفا شعاری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور اس میں اگرچہ رکاوٹیں آئیں گی، الجھنیں آئیں گی، حجابات آئیں گے، موانع آئیں گے، مگر آپ نے سب کو جوتے کی نوک پر رکھنا ہے، کسی سے متاثر نہیں ہونا، آپ نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے، پچھتائے کم۔ 19 دسمبر بروز اتوار امیر مرکزیہ شیخ محمد طیب طاہری حفظہ اللہ نے جماعتی احباب کے اصرار پر اجلاس طلب کیا اسلام آباد ترنول کے اندر، اور اس اجلاس میں شورا کا انتخاب ہوا اور شورا کے حضرات کی رکن سازی ہوئی، اور اس کے بعد شورا نے اپنے کابینہ کا انتخاب کیا، جس کی تفصیلات آپ حضرات کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوئی چکی ہیں۔ اور امیر مرکزیہ نے اس کابینہ کی توثیق فرمائی، اور وہ کابینہ پنجاب میں جمعیت اشاعت توحید و سنت کا کام کرنے کے لیے میدان عمل میں بفضل اللہ تعالی اتر پڑی ہے۔ جب اس کابینہ کا انتخاب ہوا اور یہ مرض وجود میں آئی، تو جو لوگ اس سے پہلے پنجاب میں جماعت کے ذمہ دار تھے اور سوئے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ خواب خرگوش والے فی الفور بیدار ہو گئے، اور بیدار ہی نہ ہوئے بلکہ جو اپنے گھروں کے اندر مسدود تھے وہ سارے اب باہر نکل پڑے۔ ان سے میری گزارش ہے، ذرا غور سے کام لیں، فکر سے کام لیں۔ اگر جماعت کے کام کے ساتھ غرض ہے اور محبت ہے تو نئی کابینہ جو مرض وجود میں آئی ہے، میرا یہ چیلنج ہے کہ جہاں اس کابینہ نے کوئی غلطی کی، اس وقت آپ کا ہاتھ ہو اور ہمارا گریبان ہو۔ بفضل اللہ تعالی امیر مرکزیہ کی فراست اور ان کی ہوش مندی اور ان کی عاقبت اندیشی کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے پنجاب میں جماعتی کام کے لیے ایسی کابینہ کا انتخاب کیا جو صحیح معنی میں بفضل اللہ تعالی صحیح لوگ ہیں، اور اب وہ کام
کر کے دکھائیں گے۔ اب میں اپنے ساتھیوں سے یہ بطور خوشخبری کے اعلان کرتا ہوں کہ آج سے پہلے جو ذمہ دار حضرات کے دروازے جماعتی ورکروں کے لیے اور جماعتی ارکان کے لیے بند رہتے تھے، اب آپ کے اس کابینہ کے دروازے بند نہیں ہوں گے۔ اپنے احباب کے لیے یہ دروازے کھلے ہوں گے اور ان کے فون کھلے ہوں گے، اور یہ آپ کی محبت بھری تجاویز اور آپ کے مشوروں کے بھی منتظر ہوں گے، اور یہ کابینہ کے چمکتے دھمکتے تابندہ ستارے یہ چمکتے رہیں گے، صرف تمہاری نظر محبت پڑھنے اور تمہاری فکر کا دیر ہوگا۔ ان کی چمک دھمک میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب وہ وقت گیا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے کون حضرات ذمہ دار علماء میں پنجاب کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب انشاءاللہ ایک ایک ہمارے ورکر کو اور ہمارے کارکن کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے ذمہ دار لوگ کون ہیں۔ تو اب آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے، دروازے آپ کے لیے کھل گئے۔ آپ بلا جھجک تمام ہمارے ساتھیوں سے جہاں جیسے کوئی ضرورت محسوس کریں آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ توحید و سنت کے کام کے لیے ہم یک جان ہو کر آپ کے خادم بن کر دکھائیں گے۔ ہم وہ کوئی ہٹ درمی والا ذہن ہرگز نہیں رکھتے، نہ ہم تکبر والا ذہن رکھتے ہیں۔ ہم باری تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں ہمیں ایسا بنا دے نیاد شاخ پر میوہ سربر زمین۔ 19 دسمبر کو جو پنجاب کی کابینہ مرز وجود میں آئی، میں اپنی کابینہ کے احباب ان کی نظر یہ پیغام کرتا ہوں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے کابینہ کے میرے درخشندہ چمکتے ستاروں، اب تم سے وحدہ لا شریک کو اندازہ معلوم ہو رہا ہے ہمیں کہ کام لینے اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ ہمت کر لو، کمر کس لو، انشاءاللہ العزیز اس وقت تک دم نہیں لیں گے جب تک پہلے اشاعت توحید و سنت پنجاب میں صحیح معنی میں منظم نہیں ہو جاتی۔ ان چند گزارشات کے بعد میں آج اپنے تمام احباب کے سامنے 7 اعلانات کرتا ہوں۔ ہر اعلان کو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ پنجاب میں جمعیت اشاعت توحید و سنت کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت، میں ان سے توقع رکھتا ہوں وہ اپنی شخصیت کا خیال رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں وہ اپنی عقل مندی کا ثبوت دیں گے۔ میں خیال کرتا ہوں وہ اپنی ہوش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے، اور میں خیال کرتا ہوں شاید ان کی اچھی تربیت ہوئی ہوگی، وہ تمام اپنے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جمعیت اشاعت توحید و سنت پنجاب کی مکمل سرپرستی میں اپنی توحید و سنت کا کام جاری رکھیں۔ جس جماعت کے اندر اکابر بڑے حضرات اور جس کے نوجوان دونوں مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے ہیں، وہ جماعت اپنا ہدف پا لینے میں، اپنے منزل مقصود تک پہنچ جانے میں کامیاب رہتی ہے۔ اس لیے میں نوجوانان توحید و سنت سے بھرپور یہ گزارش بھی کرتا ہوں اور ان سے پر امید بھی ہوں کہ وہ
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس پر عمل کریں گے اور تمام نامناسب رویوں سے اور بد زبانی سے، بد کلامی سے، بے ادبی سے اور نامناسب جملوں سے احتراز کرتے ہوئے اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کی کابینہ کی مکمل سرپرستی میں وہ اپنا عمل جاری رکھیں گے۔ دوسرا اعلان، اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کی جو کابینہ معرض وجود میں آ چکی ہے، جس میں ایک میں بذات خود اور مولانا علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی حافظہ اللہ، حضرت مولانا محمد افضل فانی حافظہ اللہ، حضرت مولانا حافظ محمد صدیق آزاد حافظہ اللہ، حضرت مولانا میر ولی اللہ جاجروی حافظہ اللہ، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف حافظہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد عثمان حافظہ اللہ، حضرت مولانا عبدالرؤوف عابد حافظہ اللہ، حضرت مولانا قاری عطاء الرحمن مدنی حافظہ اللہ، حضرت مولانا ارشد محمود صاحب حافظہ اللہ اور دیگر حضرات، میں اس کابینہ جن کے نام آپ کو گنوائے، اس کابینہ کے ماتحت پنجاب میں جو اجلاس ہوگا وہ اجلاس اشاعت التوحید و سنہ کا اجلاس ہوگا، اور پنجاب کی اس کابینہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی جماعت کے نام پر کوئی اجلاس بلائے گا، چاہے وہ اجلاس تحصیل کی سطح پر ہو، چاہے وہ اجلاس ضلع کی سطح پر ہو، چاہے وہ اجلاس ڈویژن کی سطح پر ہو، چاہے وہ اجلاس صوبائی سطح پر ہو، وہ قطعاً ہرگز اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کا اجلاس نہیں ہوگا، وہ غیر دستوری ہوگا اور غیر آئینی اجلاس ہوگا۔ اور ایسے حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، اس طرح کی بد نظمی کر کے اپنی شخصیت کو ہرگز مجروح نہ بنائیں، اپنے وقار کا، اپنی شخصیت کا، اپنی عزت کا مکمل خیال رکھیں۔ تو اشاعت التوحید و سنہ کی دستوری کابینہ وہی ہے جن کا میں نے ابھی نام لیا، اور جو 19 دسمبر کو امیر مرکزیہ شیخ محمد طیب طاہری حفظہ اللہ نے توثیق کر کے جس کا اعلان کیا ہے۔ تیسرا اعلان، اس سے پہلے پنجاب کے اندر بڑے بڑے قیمتی شخصیات، ہیرے جواہرات، مدرسین، علماء کرام، مشائخ اعظام اور بڑے بڑے اجل خطباء جو خطابت کے فن میں بڑی مہارت رکھنے والے تھے، اور بڑے بڑے مناظرین، بڑی قیمتی شخصیات، ان سب کو کھڈے لائن لگایا ہوا تھا۔ آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ بفضل اللہ تعالی ہماری اس کابینہ کے آنے کے بعد اب ان تمام قیمتی مدرسین کو اور ان علماء کرام کو اور ان مشائخ اعظام کو اور ان خطباء کو جو بالکل آدم اور قدم کے پردے میں مستور کر کے چھوڑ دیے گئے تھے اور جنہیں دیوار سے لگا دیا گیا تھا، اب بفضل اللہ تعالی ہم اپنے ان مدرسین کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہوئے آپ تمام کے سامنے انہیں متعارف کروائیں گے، اور علماء کرام کو آپ کے سامنے لائیں گے، اور ان مشائخ اعظام کو اب انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لائیں گے، اور بے اچھے اچھے خطیب ہمارے جو بالکل چھپا کر رکھ دیے گئے ہیں، انشاءاللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر ضلع سے، ہر تحصیل سے، ہر ڈویژن سے کہ درجہ بدرجہ
خطباء کو پورے پنجاب میں متعارف کروایا جائے گا اور ان کے خطابات ہوں گے اور مبلغین کی بہت بڑی تعداد انشاءاللہ اب آپ کو پنجاب میں عن قریب نظر آئے گی۔ اور زندگی نے ساتھ دیا تو پنجاب کے اندر جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ خطباء کا ایسا جال بچھا دوں گا اور ایسے چھپے ہوئے موتیوں کو اور جواہروں کو میں سامنے لاؤں گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ اب عن قریب وہ وقت آ گیا ہے، تو گویا ایسے قیمتی شخصیات کو اور ایسے قیمتی لوگوں کو جو بالکل پردے میں رکھے گئے تھے اور جن کی کوئی سنوائی نہ تھی اور جن کو کوئی وقت نہ دیتا تھا، میں اپنے ان مدرسین، ان علماء کرام اور ان مشائخ اعظام اور ان خطباء سے اب یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اب عن قریب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو عزتیں دی جائیں گی، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھیوں کو پتہ چلے گا کتنے قیمتی لوگ ہمارے آج تک چھپے رہے، اب انشاءاللہ ان کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نمبر 4، چوتھا اعلان، میں اپنے تمام ورکروں سے اور خصوصاً ہر ضلع کے جو مجلس شورا کے پنجاب کے ہمارے ساتھی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا خصوصی دلچسپی لے کر تنظیم سازی کریں اور باڈیاں بنائیں۔ آج ہی سے یہ کام شروع کریں اور جو شورا پنجاب کا اعلان عن قریب میں کروں گا اس اجلاس تک اپنی باڈیاں مکمل کریں۔ تحصیل کی سطح پر باڈی بنائیں، ضلع کی سطح پر باڈی بنائیں اور ڈویژن کی سطح پر باڈی بنائیں، اور باڈی میں 7 افراد ہوں: 1 امیر، نمبر 2 نائب امیر اول، نمبر 3 نائب امیر سوم، نمبر 4 ناظم اعلیٰ، نمبر 5 نائب ناظم اعلیٰ، نمبر 6 ناظم نشر و اشاعت، نمبر 7 ناظم مال۔ تحصیل کی سطح پر بھی اسی طرح ان عہدیداروں پر مشتمل کابینہ بنائیں، وہ تحصیل کی شورا ہوگی، اور ضلع کی سطح پر بھی یہی عہدیدار کابینہ کے بنائیں اور وہ ضلعی باڈی ہوگی، اور یہی افراد ڈویژن کی باڈی کے عہدیدار بھی مقرر کریں اور وہ ڈویژن کی کابینہ ہوگی اور عاملہ ہوگی۔ اور پھر جو رکنیت سازی کے فارم ہیں شورا کے لیے وہ فارم پر کریں۔ تحصیل کی سطح والے شورا وہ بھی فارم پر کریں، یعنی یہ کابینہ کے جن افراد کا میں نے ذکر کیا یہ عہدے، اور ضلع والے بھی رکنیت سازی شورا والا فارم پر کریں اور ڈویژن والے بھی کریں۔ لہذا تنظیم سازی پر بہت محنت کی جائے۔ 10 فروری کو شورا کا اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں ہر امیر نے اپنی باڈی کی کارگزاری ہر تحصیل سے سنانی ہے، ہر ضلع سے سنانی ہے اور ہر ڈویژن سے کارگزاری اپنی سنانی ہے۔ لہذا ان دنوں کو اور اپنی گوناگوں مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے جلد از جلد پہلے مرحلے میں جماعت کی یہ آبیاری کریں، تنظیم سازی کریں تاکہ جماعت منظم ہو، اور منظم ہونے کے بعد پھر آگے جو کام کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ نمبر 5، پانچواں اعلان یہ ہے کہ پنجاب کی کابینہ یعنی مجلس عاملہ کا اجلاس جماعت کو منظم کرنے کے لیے اور جماعت کو عمل میں لانے کے لیے، جماعت کی بہتری کے لیے بہت اہم اجلاس 13 جنوری بروز جمعرات 2022 10 بجے صبح راولپنڈی میں ہوگا۔ تمام میری کابینہ کے احباب، میرے کابینہ کے ساتھی
पंजाब की मजलिस आमला के साथी वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और बर वक्त बनाएं ताकि वक्त का ज़िया ना हो। हर हाल में 10 बजे वहाँ इजलास के मकाम पर पहुँचने की पूरी हिम्मत करें और 10 बजे पहुँच जाएं। तो 13 जनवरी बरोज़ जुमरात सुबह 10 बजे रावलपिंडी में काबीना का पंजाब की काबीना का इजलास होगा, जिसमें इंशाअल्लाह बहुत अहम फैसले किए जाएंगे और पंजाब की शूरा का इजलास कामयाब करने के लिए अहम मेहनत के बारे में गुफ्तगू शुनीद होगी और पंजाब की जमात को मजीद मुनज़्ज़म करने के लिए इंतहाई अहम और ख़ास फैसले और मशवरे इंशाअल्लाह होंगे। नंबर 6, छठा इजलास ऐलान ये है कि वहदतुल मदारिस शमाली पंजाब का इजलास वो 13 जनवरी को नमाज असर के बाद दारुल कुरान पंजपीर वहदतुल मदारिस के मरकजी दफ्तर में होगा। लिहाजा तमाम शमाली पंजाब के डिवीजनों के जो जिम्मेदार हैं वो हजरात पूरी तैयारी के साथ, जिस तरह आपको नाज़िम आला शमाली पंजाब वहदतुल मदारिस प्रोग्राम और तरीक़ाकार के मुताल्लिक़ आगाह करेंगे, उस मेहनत और उस तैयारी के साथ आप हजरात ने बर वक्त इजलास में शिरकत के लिए आना है, ताकि शमाली पंजाब में जो इम्तिहान बिल्कुल करीब आ रहे हैं और उनके बारे में फैसला कौन इजलास होगा, तमाम सेंटर वगैरह निगरान वगैरह इन बारे में मुशावरत होगी। तो उस इजलास में अभी से आपने काम आगे पीछे करके 13 जनवरी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरकजी दफ्तर दारुल कुरान पंजपीर में वहदतुल मदारिस का अहम इजलास होगा। तमाम शमाली पंजाब के डिवीजनों के हजरात जिम्मेदार जिस तरह आपको नाज़िम आला साहब प्रोग्राम देंगे, उसके मुताबिक अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना है। नंबर 7, 7वां ऐलान ये है कि पंजाब की शूरा का इजलास 10 फरवरी बरोज़ जुमेरात मियाँ वाली में होगा सुबह 10 बजे। लिहाजा तमाम शूरा के हजरात एक तो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, आपने तमाम काम और मसरूफियात को तक़दीम व ताख़ीर करके इस काम को अल्लाह की रज़ा के लिए और जमात के साथ मोहब्बत और वफा शहारी ज़ाहिर करने के लिए फ़ौक़ियत देनी है। तो तमाम शूरा के हज़रात अपनी हाजिरी को शूरा पंजाब के इजलास में यकीनी बनाएं और वक़्त की पाबंदी का भी बहुत ख्याल रखें। इसमें इंशाअल्लाह हम सब के लिए आसानी होगी, हमारा वक्त ज़ाया नहीं होगा, वक्त कीमती बनेगा। हर आदमी मौसम और हालात के मुताबिक अपने अपने मकाम से इस अंदाज से इजलास के लिए चले ताकि जो उमूमी वक्त होता है उससे 1-2 घंटे पहले निकले ताकि बर वक्त इजलास वाली जगह में पहुंच सके, ताकि जुमात का काम आगे मज़ीद तरक्की कर सके। ये आज मेरी पहली गुफ्तगू और गुजारिशात और ऐलानात थे अपने अहबाब की खिदमत में। इंशाअल्लाह जैसे ही ज़रूरत महसूस होती रही उसके मुताबिक मौका ब मौका ज़रूरत के मुताबिक आपसे हम कलाम होता रहूँगा और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकातें भी होती रहेंगी। अब हम अपनी कमर कस लें जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना पंजाब को फ़आल बनाने के लिए और काम करने के लिए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।